أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قسم ہے آسمان کی اور رات میں نمودار ہونے والی چیز کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات میں نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص پر ایک نگراں موجود ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ سورت مکی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور ستارے کی قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ ہر انسان پر ایک نگراں موجود ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کی نگرانی کرنے والا ایک فرشتہ موجود ہے. اس سے مراد اعمال نامے لکھنے والے فرشتے ہیں، یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے دنیا کے اندر فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی کام بھی کرے اور وہ اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کا ایک نگراں موجود ہے. ایک ہی نہیں بلکہ بہت سارے فرشتے جو انسان کی ہر بات کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے. تو یہ جو نامہ اعمال ہیں یہ ہمارے محفوظ ہو رہے ہیں. جس طریقے سے ستارہ، جس کو ہم تارہ بولتے ہیں، آسمان پر جو تارے ہوتے ہیں، جس طریقے سے تارے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اب بھی تارے ہیں لیکن دکھائی دیں گے رات میں، اسی طریقے سے نامہ اعمال ہمارے اب بھی ہیں لیکن وہ محفوظ ہو رہے ہیں. اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ قیامت کے دن. ہمیں پتہ کب چلے گا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو ہر انسان پر ایک نگراں موجود ہے جو اس کے اعمال نامے اور جو اس کے کیے ہوئے کو لکھ رہا ہے. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو انسان کی پل پل اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو اس کو حادثہ پیش آنا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ ہی دیا ہے تو وہ تو آ کر رہے گا، لیکن اس کے علاوہ باقی حادثات سے حفاظت کرنا یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک انسان کے ساتھ 160 فرشتے متعین رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. آنکھ، یہ چھوٹی سی آنکھ ہے، اس پر 7 فرشتے متعین ہیں جو انسان کی آنکھ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو انسان کے ہر عضو کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، لگتا ہے کہ مرنے سے بچ گیا، کہ حادثہ ہوا اور قریب تھا کہ ٹکر صحیح سے لگ جاتی لیکن بچ گیا. یہ فرشتے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن جب چوٹ لینی مقدر میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ لکھ ہی دیتے ہیں کہ ایسا چوٹ آئے گی تو پھر فرشتے نہیں بچاتے.
تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے نامہ اعمال، انسان جو کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کو لکھ لیا جاتا ہے، نوٹ کر لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے موجود رہتے ہیں جو اس کی زندگی میں حفاظت کرتے رہتے ہیں. اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا، اور جیسا کہ ہوا بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد مٹی کر دیا جائے، اس کے ذرے ذرے ہو جائیں، پھر دوبارہ کیسے انسان بن سکتا ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا جواب بھی دیا ہے اور ان کا اعتراض بھی ذکر کیا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں اور مٹی ہو کر ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ہماری ہڈیوں کا چورا چورا ہو جائے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہم دوبارہ پیدا کر دیے جائیں؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا ایسا ہو سکتا ہے. اگر انسان کو شبہ ہے تو وہ اگلی آیت میں غور و فکر کر لے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ اپنی ذات میں غور و فکر کر لے کہ تجھ کو کیسے بنایا تھا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے. انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. پھر خود ہی جواب دے دیا کس چیز سے بنایا انسان کو. خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی منی سے بنایا ہے. وہ کیا تھا؟ پانی ہی تو ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورے جسم سے نکلتا ہے. اصل میں پیٹھ اور سینہ یہ انسان کے اعضاء میں سب سے اہم چیز ہے، یہ اہم حصے ہیں. آگے کے حصے میں سینہ آتا ہے سب سے اہم، اور پیچھے کے حصے میں پیٹھ آتی ہے. تو ان دونوں لفظوں کو ذکر کر کے پورا بدن مراد ہے یہاں پر. بعض لوگوں نے خاص ہی مراد لیا ہے کہ سینے سے سینہ ہی مراد ہے اور پیٹھ ہی مراد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ منی جو نکلتی ہے وہ مرد کی پشت سے اور پیٹھ سے نکلتی ہے اور عورت کے سینے سے ہو کر آتی ہے. لیکن آج کی تحقیق کے مطابق، سائنس کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پورے جسم سے نکلتی ہے. اور قرآن کریم میں بھی کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہاں صرف پیٹھ ہی مراد ہو، چونکہ اہم چیز کو بول کر پورا جسم مراد لے لیا جاتا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ تیرا سر پھوڑ دوں گا، کیا مطلب؟ یعنی تجھے ماروں گا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سر ہی پھوڑیں گے یا سر ہی پر چوٹ آئے گی، ایسا نہیں ہے. چونکہ سر جسم کا اعلیٰ اور اشرف حصہ ہوتا ہے، اس کو بول کر پوری ذات مراد ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی دو حصے بول کر پورا جسم مراد لیا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ پورے جسم سے نکلتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے انسان کو ابتدا میں ایسے مراحل سے گزار کر پیدا کر دیا، تو بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام وہ ہے کہ جب کوئی نمونہ نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا. پانی کیسے بنا ہے؟ جو کفار کا اعتراض یہی تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اس کو دوبارہ کیسے پیدا کر دیا جائے گا؟ تو ذرا ہم اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں غور و فکر کریں کہ انسان کا یہ جو مادہ بنتا ہے یہ خون سے بنتا ہے، اور خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا آتی ہے زمین سے. پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، یا جانوروں سے آتی ہے، انڈے ہیں، دودھ ہے، دہی ہے. لیکن ان کو غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہی زمین سے. خلاصہ یہ نکلا کہ غذا ملتی ہے زمین سے.
اور زمین پر جو غذا ہے جو ہمارے پیٹوں میں جاتی ہے وہ پوری دنیا کے اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم جو غذا کھاتے ہیں